ملکی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے اور وہاں نگراں حکومت پر بات چیت جاری ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹنے والی ہے، اور ایسے میں عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اشارہ دے کر شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج لاہور میں عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی ہے، ہم شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں، شہباز حکومت بری طرح پھنس گئی ہے، ہم نگراں سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے، نون لیگ کے MNAs رابطے میں ہیں، پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے پھر شامل کریں گے، ہم اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض سے مل کر نگراں سیٹ اپ بنا لیں گے، رن آف الیکشن ہوا تو موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عمران خان کے قومی اسمبلی میں واپس آنے کی بات کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فی الحال تو تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے ہیں جو قاسم سوری نے منظور کر لیے تھے۔ عمران خان صاحب آئیں گے پارلیمنٹ میں؟ فی الحال تو انہوں نے ریزائن کیا ہوا، سوری بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ سارے ریزگنیشن ایکسیپٹ بھی کیے تھے۔ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب آپ ویسے دعوت دیتے تھے کہ جی اسمبلی میں واپس آئیں، بیٹھ کر بات کریں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے استعفے ہو گئے، آپ قبول نہیں کر رہے تھے، صرف چند استعفے قبول کیے، اب وہ واپس آنے کا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قاسم سوری والے استعفے ہو گئے تھے۔ دیکھیں قاسم سوری جو ہے نا وہ ریکارڈ کے اوپر اس کی آواز، اس کا ہر چیز پروسیڈنگز میں شامل، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے تمام جو ہے استعفے جو ہے منظور کیے جاتے ہیں، یہ اس نے کہا ہوا ہے۔ اس رات جو لیجسلیشن انہوں نے کی، اس رات جو انہوں نے جو بھی واردات کی، وہ ساری کی ساری ریکارڈڈ ہے، میں اس کی طرف ریفر کر رہا تھا۔ لیکن دیکھیں یہ وہی ریپیٹ ہے 2014 والا، اس میں بھی یہ خوار ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے یہ لوگ واپس آئے اور ہم سارا دن جو ہے کوشش کرتے رہے کہ یہ کوئی ہنگامہ نہ ہو، اور اس نے باہر نکل کے عمران خان نے تقریر کی تھی کہ یہ ڈاکوؤں کی اسمبلی ہے، چوریوں کی اسمبلی ہے، اور انٹرول کے بعد دوبارہ جب یہ واپس آئے ہیں نا تو اس کے بعد وہ میں نے بات کی تھی کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تم پھر واپس آ گئے ہو جو، تو اب یہ واپس آئے گا تو میرا حق بنتا ہے نا پھر میں تقریر کروں۔ آپ بتائیں مجھے صاحب مگر آپ لوگ دعوت بھی تو دے رہے ہیں نا کہ واپس آئیں، اسمبلی میں بیٹھ کر بات کریں، اب آ رہے ہیں تو آپ ویلکم نہیں کریں گے؟ وہ تو پہلے بھی ہم کہتے تھے، لیکن یہ ہمارے انویٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کیوں کا؟ میرا مطلب ہے آج ان کو اسمبلی سے گئے ہوئے تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں استعفے دے ہوئے، اور بار بار ان کے بیانات جو ہے ریکارڈ کے اوپر شاذ موجود ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، کسی صورت میں ہی جائیں گے۔ ہم یہ ٹیکٹکس جو ہیں اگر بدل رہے ہیں تو اس کے حساب سے پھر جس طرح یہ سلوک کریں گے یا جس طرح یہ جو بھی باتیں کریں گے یا بیہیو کریں گے، اسی طرح کا آگے سے جواب ملے گا۔ مگر خواجہ صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، وہ ایک حکمت عملی کے تحت آنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایک تو نگراں سیٹ اپ ہے، دوسرا وہ شہباز شریف صاحب کی آپ کی حکومت کی نیندیں حرام کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا، اس کے بعد رن آف کی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی ہوگی، نون لیگ کے لوگ رابطے میں MNAs باقاعدہ طور پر پرکھ کر لیں گے، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جب وہاں پہ آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو کیا انفولڈ ہوگا وہ بھی سب کو پتہ لگ جائے گا۔ ہم ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اگر لیتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب خود لیتے ہیں، تو اس کی ایک اپنی جو ہے اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی فورس ہے، اس کا ایک اپنا جو ہے جو ایک اوتھینٹسٹی جو ہے ہوگی اس چیز کی، تو یہ اس کے بعد جو کریں گے دیکھی جائے گی، اس کا بھی توڑ کر لیں گے۔ لیکن دیکھیں یہ جس کانفیڈنس سے یہ باتیں کرتے تھے اور جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ باتیں اب بھی کر رہے ہیں، میں ان کی داد دیتا ہوں کہ باوجود تمام تر باتوں کے اپنی اوقات پتہ لگنے کے، یہ پھر بھی ان کے پاس ایک کانفیڈنس ضرور ہے۔ اب کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، میں 22-23 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 14 سیٹیں جو ہے نا ان کی نیشنل اسمبلی کی ہیں، وہاں پہ یہ جو ہے ابھی تک 205 کے رزلٹ آئے ہیں اور 37 ان کو سیٹیں وہاں پہ ملی ہیں۔ ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے وہاں پہ، کہ کوئی ان کو ان کے ووٹروں کو کوئی انٹرٹین کرنے والا بھی نہیں تھا، اور ووٹر گئے بھی نہیں، ان کا اتنا کانفیڈنس تھا۔ یہ سارا کانفیڈنس جو ہے کراچی نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ آج انہوں نے ان کی 14 سیٹیں کس طرح ملی اس میں نہیں جاتے، 23 سیٹیں کس طرح ملی اس میں نہیں جاتے، لیکن ان کی پریزنس جو ہے، نمبر موجود ہیں، جس طرح بھی انہوں نے اٹین کیے نمبر، بے ایمانی کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ، اسپانسرشپ کے ساتھ، RTS کے ساتھ، ان سب میں جو ہے آج جو وہاں پہ نتیجہ نکلا ہے، جماعت اسلامی جس کی ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی میں،
ان کی تقریباً 125 کے قریب سیٹ ہے. مگر ظاہر جماعت اسلامی میں حافظ نعیم صاحب نے کیمپین بڑی زبردست کی اور یہاں پر تنظیم ان کی کمزور ہے، جس کو آج عمران خان صاحب نے بھی قبول کیا. آپ کا مقابلہ تو پنجاب میں ہے، وہاں ان کی تنظیم بھی تگڑی ہے اور مقابلہ بھی تگڑا ہے، تو آپ کہیں کانفیڈنس تو نہیں لے رہے ہیں کراچی میں تحریک انصاف کی شکست سے؟ نہیں جی، ہم کانفیڈنس نہیں لے رہے. ہم جو اپنے ہماری اسیسمنٹ ہے، جو ریئلسٹک اسیسمنٹ ہوگی اس کی حساب سے سارا کچھ کریں گے. ہماری بھی جو نبض پہ ہاتھ ہے عوام کی، ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے. پرانا اس دشتی سیاہی میں جو ہے ہمارا ٹائم گزرا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اوور کانفیڈنس کسی صورت میں بھی ہوں گے. اوور کانفیڈنس جو ہے ہمیشہ بڑا لیتھل ہوتا ہے. کسی کو بھی ہو جائے تو ہم مارجن رکھ کے ساری باتیں دیکھ رہے ہیں. پرابلمز ہیں، یہ نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن کوئی ایسی پرابلمز نہیں ہے جن کو ہم اوور کم نہ کر سکیں. صاحب مگر مجھے ساتھ میں یہ بتائے گا کہ پھر وزیر اعظم پہلے بھی خود بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں صدر کے کہنے سے پہلے، اور آپ کا یہ کانفیڈنس ہے کہ چلے ایم کیو ایم نے تو کہہ دیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر جو ایک دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ کے ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو آپ کی میجورٹی ہوگی، 172 کا نمبر پورا کر پائیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہمارا ایک ووٹ جو ہے نہیں ٹوٹا اس میں پروونشل اسمبلی میں جو بھی ہوا ہے 2-4 روز پہلے، ایک ووٹ نہیں ٹوٹا، باوجود اس بات کے کہ ہمارے وہاں پہ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا ووٹ ٹوٹے گا. اگر پروونشل اسمبلی میں کوئی نہیں ٹوٹا، یہ نہیں لے سکے، وہاں بھی 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو یہاں تو ہماری اس وقت اپنی حکومت ہے، تو یہ ووٹ کس طرح ٹوٹے گا جی؟ ایک ووٹ کی اکثریت سے یہ جیتے ہیں، وہ جو ووٹ نو کانفیڈنس سے انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے، موو جو ہے ایک ووٹ سے کیتا ہے. ان کے ووٹ ٹوٹے ہیں، ان کے ووٹ کم از کم 6-7 ووٹ ٹوٹے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گنوا بھی دیتا ہوں. 191 میں سے 186 تھے، 5 کم ہوئے. 5 ووٹ ٹوٹے ہیں، ان کے 5 ووٹ ٹوٹے ہیں. ہمارا اللہ کے فضل سے کوئی نہیں. میں ایک دن وہاں پہ گیا تھا، بائی چانس ہی وہاں پہ گیا تھا، اس وقت بھی 176 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے گنے تھے. مگر اگر حمزہ شہباز خود گراؤنڈ میں ہوتے یا نواز شریف ہوتے، کیونکہ یہاں سے عمران خان صاحب تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر فرق پڑتا؟ فرق پڑنا تھا، ضرور پڑنا تھا. حمزہ وہاں پہ ہوتے تو ضرور فرق پڑنا تھا. میں بالکل آپ سے 100% اتفاق کرنا. آئندہ کی سیاست 13 سیٹوں کا جو الیکشن ہوا تھا ہمارا، میں 13 سیٹوں کا الیکشن ہوا تھا، اگر اس کیمپین میں بھی ہماری پارٹی کی پریزنس ہوتی، حمزہ وہاں پہ ہوتے، تو پھر بھی فرق پڑنا تھا. جو 13 سیٹوں پہ 7 یا 6 یا 8 سیٹوں پہ جو ہے عمران خان جیتے ہوئے. سب پھر انہیں کون لے کر آئے گا، یا وہ جب ہی آئیں گے جب چیف منسٹر بننے کا چانس ہوگا؟ اور نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ یہ نواز شریف صاحب تو دیکھیں، نواز شریف صاحب تو ہمارا انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہم ان کو جو لیگل کور کو ایسا پرووائڈ کریں، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، انصاف کی ان کو گارنٹی دیں کہ ہم یہاں پہ حکمران ہیں، پر ہماری حکمرانی کے دوران جو ہے وہ یہ نہیں کہ قانون کو توڑا موڑا جائے یا عدلیہ سے کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ فیور لی جائے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. جس طرح میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا تھا، وہ عدلیہ ہی تھی نا جس نے کنوکٹ کیا تھا میاں نواز شریف کو. ارشد ملک کون تھا؟ وہ عدلیہ کا حصہ ہی تھا نا. تو یہ اس قسم کی سچویشن سے ہم جو ہے نا تھوڑا سا محتاط ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے. میں تو میری ذاتی خواہش، یا میرے جیسے لاکھوں جو میاں نواز شریف کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، ان کا تو یہ خواہش ہے کہ کل آ جائے میاں نواز شریف. یہاں پہ مریم آ رہی ہے تو اس سے فرق پڑے گا.